یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلوا فی مرابد الغنم ولا تصلوا فی اعتان الابل، بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھ لیا کرو مگر اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھو۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلوا فی مرابد الغنم ولا تصلوا فی اعتان الابل فإنها خلقت من الشیاطین، کہ بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھ لیا کرو مگر اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ اونٹ شیاطین میں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح بیابان، کھنڈرات اور گندگی کی جگہ جیسا کہ بیت الخلاء اور گندگی کے ڈھیروں پر اکثر بیشتر جنات بستے ہیں، اور اسی طرح قبرستان اور نخلستان میں بھی جنات بستے ہیں، اور وہ عامل اور نجومی جن کے ساتھ شیاطین ملے ہوتے ہیں ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، ان کے احوال اور شکلیں رحمانی ہونے کے بجائے شیطانی ہوتی ہیں۔ عامل حضرات اکثر بیشتر انہی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر جنات شیاطین کا بسیرا ہو۔ بازاروں میں بھی اکثر بیشتر جنات بستے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، جیسا کہ بازاروں میں عورتوں کا اظہار زیب و زینت کرنا اور دکانداروں کا جھوٹ بولنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تو نہ بازار میں سب سے پہلے داخل ہو اور نہ ہی بازار سے سب سے آخر میں نکل۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کیا جنات پر شریعت مطہرہ کا نفاذ ضروری ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کریے۔ الاسلام زندہ باد۔ صلو علیہ وآلہ